کہ کس نے کس کو خوش کرنا. یا رسول اللہ لبیک 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 زور لاؤ زور لاؤ لبیک زور لاؤ لبیک یا رسول اللہ لبیک اور پیچھے کھڑے سارے زور لاؤ. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ دیکھو میرا 24 گھنٹے یہی کام ہے. میرے ہاتھ تے کوئی نہیں تھا کہ ایتھے چک کے نا لبیک دا نعرہ لاؤ تو مل کر کے لاؤ. لبیک لبیک یا رسول کر کے نعرہ لاؤ. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. یہی تو امتحان ہے تنویر, کس نے کس کو خوش کرنا. بس اس شعر دا مطلب سمجھ جاؤ. زیادہ آسانو کسی دی نا لین دی لوڑ بھی نہیں. ادھر سے جب ذلت ان پر مسلط ہو گئی تو آپ رسول اللہ کی دین کی بات کریں, آپ حضور کی ختم نبوت کی بات کریں. کس نے کس کو خوش کرنا کتنی عجیب بات ہے. آپ کر کے کس کو خوش کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتے ہیں. آپ ختم نبوت پر بات کر کے کس کو خوش کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں آیا آیا دین آیا, کس کو خوش کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں بس جی بس تاجدار ختم نبوت, آپ کس کو خوش کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کو. بس لوگ جس کو مرضی خوش کرتے رہیں, آپ اور ہمیں کیا پریشانی ہے؟ آنکھ بند ہونے تو بعد پتہ لگ جانا ہے. چشتی صاحب شعر پڑھ دیں, قدر یوسف دا معلوم ہویا عالم لہار, قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیانو, تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ اتنی محنت آپ نے بھی کی, وہاں سینکڑوں گاڑیاں آ رہی تھیں اور ہر نوجوان اپنی گاڑی سے ہاتھ نکال کر, ڈرائیور بھی ایسے ایسے لبیک کہہ رہے تھے. موٹر سائیکل والے بھی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کہہ رہے لبیک. دل تے ہاتھ رکھ تبدیلی آئی کہ نہ آئی؟ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. توجہ, اتنی محنت لاکھوں روپے آپ نے لگائے تو مقصد کیا ہے؟ تمنا ہے فرما یہ روز معاشر, تمنا ہے فرما یہ روز معاشر, یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. انا افضل الناس خروجا اذا بعثوا, میرے آقا دیتے خود فخر کیتا, عہد کر کے حضور نے فخر کیتا کہ مجھے اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا. انا دا معنی میں جی, حضور نے فرمایا میں کون ہوں؟ کھول کر کان سنے. مولوی ملوانے تے نہ جائے, میرے جائے ان پڑھ مولوی دو لفظ پڑھ کے تے حضور دے بارے گال کرے کوئی. نا نا نا, حضور کی امت کو حضور کے پیشاب مبارک کی حقیقت کا بھی پتہ نہیں ہے. بس اور کیا آپ کسی نے بات کرنے میں, کیف یدرک فی الدنیا حقیقتہ,
وقوم نیام تسلوا عنہ بالحلم. یہ نعت کا شعر حضور نے خود سنا امام بوصیری سے. فرمایا حقیقت محمدیہ کو وہ قوم کیسے پا سکتی ہے جو ابھی نیند سے بھی بیدار نہیں ہوئی. قیامت. ہاں جی حضور نے سن کے تے چادر دیتی. جو قوم ابھی نیند میں پڑی ہوئی ہے اس کو کیا پتا ہے حضور کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اگر قوم قیامت تک کسی نے جاگنا ہوتا نا دو قوم کو ملا کے تم سی کی سمجھتے ہو انگریز جاگے ہوئے ٹرین بنا دیتی. اگر اس کے اندر کوئی بات ہوتی تو میرے آقا نے روک دینا تھا. بوصیری اس شعر کو بدلو دنیا میں بڑی ترقیاں ہوں گی اب جہاز اڑیں گے یہ ہوگا ٹرینیں چلے گی 500 کلومیٹر کی رفتار سے. میرے آقا کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے جو مرضی ہو جائے جب صدیق میری حقیقت کو نہ پہچان سکے تو کفر کے کارندے مجھے کیا پہچانیں گے. اللہ اس واسطے کدی بھی سانو کوئی پریشانی نہیں ہوئی. ہاں جی انہیں دسنا ہے سانو انہیں چوراں نے تے چوراں دے یاراں نے دسنا ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے. مسئلہ ہے ختم نبوت پوچھنا ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو بس. اسے برکت نہ آج کی تاریخ ہے. نہیں یار دوسری دسو چاندی کی وے لو جی 18 تاریخ. اس سے مناسبت نہ صدیق اکبر دا خطبہ سنو. سبحان اللہ. اس آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں موٹر وے بنوا دیاں گا میں تواڈے کھمے لوا دیاں گا. جس کام نو اجے کھمے تو باہر نہیں نکلی انہوں کی پتہ ہے مسئلہ ختم نبوت کے لیے ہم فیض آباد کیوں گئے. ہاں جی بس کرو بڑی ہو گئی کھمے دی جان چھوڑو. کھمے قبر وچ نہیں پوچھا جانا تیرے پنڈ بجلی آئی سی کہ نہیں سی آئی. تیرے پنڈ جڑا سڑک پکی سی کہ نہیں. تیرے پنڈ دا جناب ایم این اے تے ایم پی اے کون سی چیئرمین کون سی اور کونسلر کون سی. تیرے پیو دی عمر 50 سال ہوئی یا 2 سال ہوئی تو پیدا ہویا تے مر گیا. اے نہیں یہ پوچھے جانا پتر دا ویاہ کر کے آیا دوترے پوترے ویکھے نو کہ نہیں جناب اتھو پنڈو چھڑ کے تے گجرات کسی سٹی وچ اچھا جا مکان بنایا ہی کہ نہیں. اے نہیں سوال ہونا. سوال اے ہونا ما کنت تقول فی ھذا الرجل. اے دس اس محبوب نال کی کر کے آیا اتنی گل ضرور کر کے جانا. اج جو فرشتے پوچھ رہے ہون ایتھے ہاتھ آ جان انہاں دے بارے پوچھ دیو میں تے منڈار وچ لبیک لبیک کر دے. لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا. کیسی بات ہے. اب جناب سرکاری خطبے آئیں گے کہ امن کے درس دو امن کی باتیں کرو پاکستان کو امن کی بڑی ضرورت ہے. امن صرف یہ ہے کہ رسول اللہ کے دین پر پابندی لگا دو. امن پاکستان میں صرف ان کے لیے یہ نہ ہے کہ مسجدوں کے سپیکر اتر گئے اور دسو جی اس تو بعد پاکستان وچ امن ہویا. درود و سلام تے پابندیاں لگیاں پاکستان وچ امن ہویا. علماء تے فور شیڈول لگے امن ہویا. ممتاز قادری دہشت گرد بن کے نہ جناب پھٹے تے لایا امن ہویا. انہاں ختم نبوت تے حملہ کیتا امن ہویا. قرآن و حدیث کڈیا امن ہویا. ختم نبوت تے حملہ کیتا امن ہویا. اور مندر جا کے ٹل کھڑکائے امن ہویا. سندھ اسمبلی ہولی منائی گئی امن ہویا. کمینیوں امن کی ایک ہی صورت ہے دنیا میں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. کہہ دیں جی یہ لبیک سیاسی نعرہ ہے.
کئی علماء نے بھی میں نے شکایت کی تھی مسجد دے 9 دولتیے صدر تے سیکٹری جنہاں دے پیو دادے کول کھوتا کوئی نہیں سی سواری واسطے آن انہاں کو گڈیاں آ گئیاں اور کہندے نے مولانا تسی سیاسی گفتگو کی تھی انہوں پوچھ اور تیرے پیو دی بارے گل کری تیرے پیو دا کی کارن تسی ممتاز قادری واسطے گل کی تھی انہوں کہنا سی جناب دے ابا جی دا کوئی کارنامہ ہے تے میں وہ بیان کر دینا توجہ دو گلاں میں مینوں کرن دیو نعرہ میں ہن پتہ لگ گیا تسی دیسی خوراک کھاندے ہو تاجدار ختم نبوت میں اتنا سارا دیسی گیو تے نال 2 مرچاں نال روٹی کھا کے آیا اے تاں بول رہے ہیں انہاں ایڈا گوشت تے مچھیاں تے رکھیا میں آکھیا نہیں اے کھا کے تے تقریر نہیں نہ ہوندی گل وچ ہو رہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول بالکل کوئی پتہ لگنا کمزوری دا ایویں تسی جناب تکے کھانے کھا کے لکھاں بیماریاں لا لیاں تسی ہاں مرچاں گھوٹ کے روٹیاں شروع کر دیو پاکستان دے قرض بھی اتر جان گے برما دے کم مسئلے بھی حل ہو جان گے شام دے مسئلے بھی حل ہو جان گے اے ہوٹل خود بخود بند ہو جان گے اے یاشیاں دے اڈے بند ہو جان گے تے میں تو اپنی سچی گل کرنا جیڑی پاور اس طریقے میں جناب سنانا تسی بیٹھ میں سنانا توجہ توجہ میں تو اپنا سچی گل کر رہا جی اے لبیک دی حکومت آن دے ہو توجہ توجہ یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول بیٹھ کے پھر یہ ساری بدنظمی ہو جائے تسی بیٹھ کے تو آخر تے پھر کھڑے ہو کے کٹھے لاواں گے تسی پھر پچھلے لوگ بھی خراب ہوندے تسی گل میری توجہ نہ سنو بس گل مکانی کوئی لمبی کوئی نہیں کرنی نعرے لگ گئے میری آن دا مقصد پورا ہو گیا اللہ واللہ میں رستے بھی سوچ کے کہنا میں تو بھی مڑ جاواں نا تو میری حاضری لگ گئی مقصد تے حضور دا نام لینا ہے اور کوئی مقصد کوئی نہیں کائنات ہاں جی اے تواڈے چمک دے ہوئے چہرے اینج تواڈے تے نور برس رہا تو میں تانوں ویکھ نہ فلانا آیا تے نہ مرا تے نہ گدڑ آیا نہ لومڑ آیا نہ چور آیا نہ شیر آیا نہ لومڑ آیا نہ بلہ آیا نہ تیر آیا تکو نہ کتھوں تے اسی چلیاں تے حضور دا نام لے رہے ایتھے تے جلیا ریاکاری نہ بھی بندہ درود پڑھے نا تے رب تامی نہیں انہوں مسترد کردا فرمایا بھاویں تو ریاکاری کیتی نہ تے میرے نبی دا لے ہی نہ تو کا مزدہ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اے ریاکاری نہ بھی درود پڑھے جائے تو پھر بھی رب العالمین قبول کردہ جے پتر اسی سیاسی بھی لبیک کہہ رہے ہیں نا تیرا چور آیا تو قبول نہیں نا جی جی ہاں جی ڈاکو آیا چور آیا سمجھ آئی لومڑ آیا اے تو کوئی نہیں نا شری بات اے تو قبول کوئی نہیں اتھے بھی جناب مسترد تے قبر جی مسترد تے حشر تے پھر لگ پتے جان گے سمجھ آئی نا اسی بھاویں ریاکاری نا سیاسی طور تے کہہ رہے ہیں لبیک لیکن رب فرمائے گا بھاویں سیاسی کیا نہیں میں نبی دا نا تا تسی لیا نا کیا بات یہ بات ہاں جی جی میں پڑھنا جی بھاویں اسی بچے سیاسی کر رہے ہیں لیکن کام چنگا ہے ہاں اے دے کام اے تے جانوراں بھی کیتا ہے گو نو میرے ایک دیہاتی شکار کر کے لے آیا نا سگو تے حضور دے آپ نے سامنے آ کے سٹی کہنے لگا جی تسی آسمان دیاں گلاں کر دے ہو رب ہے جنت دوزخ میں نہیں ویکھیا میں انہوں اپنے ہاتھ نہ شکار کر کے لے آیا انہوں رستے میں کچھ نہیں پڑھایا میں بھی تو انہوں نہیں مندہ تے اے گو کہے نا تسی اللہ دے نبی ہو تے میں تو اڑا کلمہ پڑھ جاواں گا میرے آقا نے پوچھا یا دبو یا دبو تے ہون گو سیاسی نعرہ لان لگی کہندی لبیک اللہ واہ گو نو پتہ سی
گو نو پتہ سی وقت آنا ہے لبیک سیاسی بن جانا ہے، چلو میں بھی ایک سیاسی نعرہ لا کے جاؤں. یہ بھی کوئی گل ہے سیاسی نعرہ ہے؟ پیڑاں اور تے پھکیاں اور ادھا مقابل لے آؤ نا. کہو نا ہم چور کے لیے حاضر ہیں جی. کہو نا غیرت ایمان غیرت نے تو کہو نا. ایتھے تے بچہ بھی جوان بھی کمیزاں لا دیتیاں ہوا ٹھنڈی بھی فیض آباد. انہیں کیا لبیک، انہیں کیا مولانا اس ہوا کی کیا حیثیت ہے، ہم حضور کی ختم نبوت کے لیے حاضر ہیں جناب. لے آؤ نا اس نے موقع. ہوں گل اور کوئی نہیں تو کہنے جی سیاسی نعرہ ہے، پتر اس تو وڈا ایمان دا نعرہ ہی کوئی نہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول. حضرت ابو ذر غفاری نو حضور نے فرمایا یا ابا ذر، یا ابا ذر. آپ تے بہت ڈاٹے سن نا جناب، پتہ ہے صرف صدیق اکبر نو آپ نے کچھ نہیں کیا، اتنے ڈاٹے سن. میرے آقا نے فرمایا آسمان دے تھلے تے زمین دے اتے آج تک سچا بندہ ابو ذر جا کوئی نہیں آیا. ہاں جی ہاں جی. اس دے باوجود حضور دیاں اونٹنیاں چراندے سن، اپنے بچی تے بچہ تے اپنی بیوی نو لے کے جنگل چراندے سن. ایتھے جناب 4 پیسے اتنیاں شانہ ہون تے حضور دیاں اونٹنیاں چران تے تو حضور دے انگوٹھے چومن لگیا دلیلہ منگدا. اور آپ دا پتر صاحبزادے ایک ہی سن، حضور دی اونٹنیاں دا دفاع کردے شہید ہو گئے سن. اس تو بعد آپ دا بیٹا کوئی نہیں، لیکن صدیاں گزر گئیں آج نہ آیا کہ نہ آیا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ہاں جی حضور دیاں اونٹنیاں چراندے سن ابو ذر غفاری. تے پتہ ہے میرا ایمان تے وجدان کی کہندا ہے، دیہاڑی تے چراندے سن نا تے راتی جدوں بیٹھدیاں سن نا میرا ایمان کہندا، لکھیا کوئی نہیں، میرا ایمان عشق میرا یہ کہندا کہ راتی جدوں اونٹنیاں بیٹھدیاں سن تے سارا خاندان انہاں نوں مٹھیاں بھردا ہونا کہ تسی رسول اللہ دیاں اونٹنیاں. دیہاڑی تھک گئی ہون تانوں پٹھیاں بھریے جناب. اے عشق دیاں گلاں. ہاں اے میں بالکل اس تو گھٹ گل صحابہ ہے. صحابہ تیرے میری تھوڑے جناب گلی دے ہوتے بیک گیا کوئی. ہاں کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کوئی گلی تے ویکیا، کوئی کھمبے تے ویکیا، کوئی کونسلری تے ویکیا، کوئی چیئرمینی تے ویکیا. اور دس ہوئے ختم نبوت کدھر گئی؟ اے کدھر گئی؟ تو زور لاؤ بھائی زور، یا رسول اللہ زور لاؤ سارے. اے مطلب نہیں بغیر سپیکر تو نعرہ لگے تے جواب نہیں دینا، جواب انجی دینا ہے جی ہر نعرے دا دینا ہے. بالکل اپنا پوری توجہ ادھر رکھو جنہ دی گل ہو رہی، ادھر توجہ ہوئے تے نہ بندہ تھکدا ہے تے نہ کوئی اور پریشانی ہوندی. ہاں توجہ جی توجہ، میں توجہ. ابو ذر غفاری یہ تے دوسرا موضوع میں چھیڑ دیتا ہے. آپ حضرت عمر کے خلاف بھی تقریر فرما دے سی، اتنے حضور نے پہلے فرما دیتا سی، فرمایا ابو ذر تیری بڑھنی کسے نال نہیں. غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے نا، آپ دی اونٹ بیمار ہو گیا. صحابہ نے کہا جی ابو ذر گم ہو گیا. فرمایا آ جاندہ ہے. تھوڑی دیر ویکھی تو جناب سامان سر تے رکھیا تے آ رہا ہے دوروں. صحابہ پوچھا جی کو بندہ آ رہا، فرمایا کون ابا ذر؟ فرمایا ہوتے ابو ذر آ رہا. کیوں جی؟ حاضری انہوں نے اونٹ بھی عرض حضور فرمایا ابو ذر کتھے رہ گئے؟ عرض کی تھی حضور اٹھ بیمار ہویا، میں پنڈج گیا علاج نہیں ہو سکیا تے میں اٹھ ہوتی چھڑیا تے سما ٹریا تے اقبال کہندا پھر عشق بھی آ گیا تے عقل بھی آ گئی. ابو ذر نو عشق عقل کہے اور تو ایک نام ہی کیا خیر ہے تو واپس چلا جا، 1200 کلومیٹر تو پیدل چلنا ہے، واپس چلا جا. اقبال کہندا ہر دو بمنزل رواں، ہر دو امیر کارواں، عقل بہیلا می برد اور عشق برد کشاں کشاں. اقبال کہندا ہر منزل تے ابو ذر غفاری ول عقل آ گئی. وہ خیر ہے یار تیرا اٹھ تیرا تو عذر بھی بن گیا، تیرا اٹھ بیمار ہو گیا، سامان سر تے چاہ کے کیویں 1200 کلومیٹر نہیں 1200 میل دا سفر کرے گا، واپس چلا جا. تپتے ہوئے ساراون
ایک عقل کہے پیچھے چل، اقبال کہندا عقل بہیلا می برد، عقل پیچھے چھکے، عشق رسول دھکا لاوے، چلو جی جدھر حضور چلے تسی بھی چلو، چلو جی جدھر۔ اللہ اکبر، نبی یا نبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نہیں بھائی زندہ باد ہے، نعرہ نہیں ہتھوں کڈو، نعرہ ڈھڈے چو کڈو، یہی تو انہوں دسنا کہ جتھے جھلے کتے بھی نہ بھولے، پہاڑ تے درخت بھی نہ بھولے، پتھر بھی نہ بھولے، اٹھ بھی جھلے نہ بھولے، اور صحابہ جنگ یمامہ میں 1200 گردنہ کٹا گئے، ہزارہ اپنے جسم کٹوا کے خیمے زخمی پہ ہوئے، اور تو آڑے کلرک کیویں بھول گئے ختم نبوت نو؟ اے جواب اسی نہ کوڑوں لینا ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اجی بھی زندہ باد والا نعرہ دیکھو نا، میں ایتھو کر کے نعرہ کڈو، اے نہ جنہ گنڈیاں جیڑے گنڈے چاندے نہ کہ اسی ختم نبوت ڈاکہ مارن تو بعد اسی پھر آنا ہے، انہاں گنڈیاں دا جواب ہے نعرہ تاجدار ختم نبوت، نہ لعنت بھیجن دی گل ہے، تہاڈا نعرہ بڑی دور تک اثر کر جاندا ہے، ایتھے بیٹھے تے باہر بھی بیٹھے، آج ایویں نہیں پاکستان واچ لسٹ وچ آیا، جی جی ہاں پاکستان واچ لسٹ وچ ایویں نہیں آیا، کیڑا ظلم ہے جڑا پاکستان کو نہیں کروایا گیا، سب کچھ ہویا، انہاں کیوں ہوئے اسی تو آڑا واچ لسٹ وچ پتہ کیوں آئے، انہاں کہا فیض آباد کی بنے ہاں، اللہ وہ فیض آباد کی بنے ہاں، وہ سب کچھ ہوندے ہاں، انہاں مولوی تو آڑی ٹینڈ کر آئے، اللہ اللہ اصل گل ہے واچ لسٹ دیکھو اسی انہاں دے کہن تے افغانستان تباہ کروایا، انہاں دے کہن تے اپنی دھی ویچی عافیہ صدیقی، پرویز مشرف نے 6 قسم دے ڈانس وکھائے، جنرل شاہد عزیز دی کتاب میرے کو موجود ہے، 6 قسم آخر کڑیاں منڈے ننگے وکھائے، پھر بھی امریکہ راضی نہیں ہویا، تے بش جڑا آنا اڑ کے تے آئیں مار گیا، گوڑے تے ہاتھ رکھ کے تے اپنی کمر مٹکا کے کہنے لگا ہون نچو، میں ہی ویکھنا سی مسلمان اپنی دھیاں ننگیاں کدوں وکھانا، اللہ اے انہیں لکھیا دھیاں ننگیاں وکھائیاں تاں بھی بش راضی نہیں ہویا، ختم نبوت تے حملہ ہویا تاں بھی راضی نہیں ہویا، ممتاز نو راتوں رات نہ پھٹے لایا تاں بھی راضی نہیں، پتہ ہے کیڑا ظلم ہے جڑا پاکستان کو نہیں کرایا گیا، پھر واچ لسٹ آن دا مطلب کہ وے لو جی میں قرآن دی آیت پڑھنا تے تسی ساری زندگی یاد رکھنا، ہاں اپنی چاہ دی پیالیاں تے سڑکاں تے ووٹ نہیں دینا، ہن ووٹ جڑا پیر صاحب نو دینا ہے، اللہ ایسا توجہ جی توجہ، ایک ہی سمجھتے سن کہ یہود و نصارہ مسجدہ جی تسی درود و سلام تے پرچے کٹے گئے، درود و سلام تے پرچے کٹے گئے، مصطفیٰ جان رحمت تے پرچے کٹے گئے، سپیکر آ گئی پولیس جی آپ کی آواز مسجد سے باہر آ رہی ہے، یعنی گلی میں جو حضور دے ذکر دی آواز گئی تے پرچہ کٹیا گیا، اس تو بڑا کوئی گل ہو سکتی سی کائنات، اللہ حضور تے خود ذکر اپنا سننا چاہتے ہیں، ہاں جی، اور جڑا یہودی آیا سی جی بھیڑیاں بکریاں لے گئے سی تو انہیں جدو دسیا نا جی اینج بھیڑیے میرے نال گل کی تھی، حضور نے فرمایا انج نہیں میں مجمع لواندا ہن دس میری شان کے حضور خود چاہتے ہیں بھرا مجمع ہوئے تو میری شان بیان ہوئے، سمجھ آئی گل، موضوع ہی دوسرا چلا جانا ہے، اور اللہ رب العالمین خالق اور مالک ہو کے قال ابو العالیہ صلاۃ اللہ ثناء علیہ عند الملائکہ، امام بخاری کہتے ہیں امام ابو العالیہ فرماتا درود یہ ہے کہ اللہ سب فرشتوں کو جمع کر کے اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہے، فرماتا ہے جانتے ہو میں نے اپنے نبی کا چہرہ انور کیسے بنایا، جانتے ہو میرے نبی کی زلفیں کیسی ہیں، جانتے ہو میرے نبی کے ابرو کیسے ہیں، جانتے ہو میرے نبی کی آنکھیں کیسے ہیں، جانتے ہو میرے نبی مسکراتے کیسے ہیں، جانتے ہو میرے نبی کے مبارک دندان کیسے ہیں، جانتے ہو میرے نبی چلتے کیسے ہیں، جانتے ہو میرے نبی کھڑے کیسے ہوتے ہیں، جانتے ہو میرے نبی نماز کیسے پڑھاتے ہیں، یہ انداز رب اپنے فرشتوں کے سامنے بیان فرماتا ہے، اللہ اللہ توجہ توجہ جی، او خالق تے مالک ہو کے فرشتوں دی وکم میں ملکن فی السماوات، فرشتوں دی تعداد ہی کوئی نہیں، ایتھے جلسیاں تے پابندیاں لگیاں، اے جلسہ نہیں کرنا جی، مدنی صاحب نے بھی کئی پریشانیاں کی تھی، دھمکیاں دی گئی، بچہ لگدا
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اب بات رسول اللہ کی ہوگی، یا رسول اللہ اب بات حضور کے دین کی ہوگی۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ توجہ، دھمکیاں دی گئی، کیوں جی ایتھے دسو کیڑا غیر اسلامی کام ہو رہا ہے جدی وجہ تو دھمکیاں؟ پاکستان اس لیے بنا تھا، دھمکیاں تو مودی بھی نہیں لا سکتا، دھمکیاں تو ٹرمپ بھی امریکہ چ نہیں لا سکتا محفل کرن لگن مسلمان کو۔ دسو تسی کیڑے نقش قدم تے چل رہا ہو، سانو بھی دسو۔ پاکستان تہاڈیاں گنڈا گردیاں واسطے بنیا، حضور ساڈے کول پاور ہوندی نا، اج پاور ہوندی نا لبیک کولوں تے جنہ نے ہولی منائی اسمبلی ممبران نے، سندھ والے نے، سارے نو اسی زنجیراں نال بن کے نا لاہور گنڈا واگا بارڈر نہیں گنڈا سنگھ بارڈر تے اسی لے جانا سی، بھئی اپنے بندے لے جاؤ۔ میں سچی تہاڈے نال گل کر رہا بالکل، میں تہاڈے نال سچی گل کر رہا ہوں۔ ساڈے کو پاور ہوندی تے اسی انہاں نو گنڈا سنگھ بارڈر تو دھکا دے کے پرا ٹورنا سی۔ بھائی پاکستان ہولیوں کے لیے تو نہیں نہ بنا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ دی ضرب لاؤ، بارڈر بڑا نیڑے تھو تے مودی دا جرنل بھی دھمکیاں آج کل لا رہا، انہوں کا بچے آتے صحیح، انہوں بھی اسی جواب دینا، وہ جواب تاریخ لبیک یا رسول اللہ ہی دے سکتے۔ اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر؟ جنہ گھر بیٹھے ٹنگا کمی جا رہی ہو انہوں نے بارڈر تے جا کے کی لڑنا ہے؟ ہاں جی لڑ اوہی سکنا جنہوں 70 زخم لگے ہوئے تو پھر حضور سویرے فرمان چلیے تے صحابہ کمن جی چلیے جی تے پٹیاں بھی نہیں سن بدیاں۔ میں جس اسلام دیاں گلہ کرنا وہ اسلام اے وے، ہاں جی وہ نہیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میں کہتا امن نال کم از کم شام اچھتا ہوتے امن کراؤ نا، امن دے درس دیو، سارے تھوں دے مولوی پیر جڑے نا جی انہاں سارے نا ٹرک بھر کے تے شام بھیجنا چاہیے۔ اے جڑے امن تے نہیں تقریراں کر دے اینکر بھی سارے بھیجنے چاہیے دن ہوتے، اور داعش نو جا کے امن دا درس دین تے بشار الاسد نو تے امریکی تے اور روسی فوج نو تے برطانوی فوج نو جا کے امن دا درس دین کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ پھر جاؤ نا ایک طرف تے امن، توجہ بھائی، اسلام جڑا ہے نا وہ امن دا داؤ نہ جا کے چلو اے بارڈر وہ تو دور شام اے مقبوضہ کشمیر بھیجو سارے نو اتنے جا کے امن دیاں 2-4 تقریراں کرو، مودی نو سمجھ آوے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ کون سی باتیں کرتے ہو، کون سے اسلام کی باتیں کرتے ہو؟ میرے آقا نے ایسے تلوار اٹھائی، میں نہیں پڑھیا حدیث پاک کے حضور نے کسی صحابی نو تسبیح دیتی ہو اللہ، ہاں جی میں کوئی دسے گا تو میں مان جاواں گا، میں منن والا بندہ، ہاں جی میں نہیں پڑھا کہ حضور نے تسبیح چاہیے ہوئے کہ کون لے گا یہ تسبیح جو روزانہ یہ کام کرے گا، یہ تلوار حضور نے ایسے اٹھائی میدان احد وچ، فرمایا کون لے گا یہ تلوار جو اس کا حق ادا کرے گا۔ اللہ تے تلوار نال امن پھیلایا جانا کیوں جی؟ اور میرے آقا و مولا دی اس تلوار تے پتہ ہے کی شعر لکھیا سی؟ بوز دلاں واسطے میں گل کر رہا اللہ، اس تلوار دے اتے شعر عربی جو حضور دی مبارک تلوار تے لکھیا سی، فل اقبال مکرمتن و فل جبن عارن والمرء بالجبن لا ينجو من القدر۔ میرے آقا نے فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے، واہ 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 واہ، آگے بڑھنا عزت ہے۔ توجہ، حضور نے کیا فرمایا؟ آگے بڑھنا عزت ہے، لاہور سے فیض آباد پہنچنا عزت ہے، پھر فیض آباد سے آگے ڈی چوک جانے کا ارادہ یہ عزت ہے، نہ کہ ادھر معاہدے کر کے واپس آنا عزت ہے۔ جی سمجھ آئی نا بات؟ آگے بڑھنا عزت ہے۔ اور فی الاقبال مکرمتن و فی الجبن عارن، حضور نے فرمایا بزدلی انسان کے لیے بیسے ننگو شرم ہے۔ اللہ، یہ امام الانبیاء کی تلوار پر لکھا تھا، یہ بزدلوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ حضور کی مبارک تلوار پر لکھا تھا بزدلی تو انسان کو تباہ کر دینے والی ہے، ننگ آر ہے، شرم ویسے شرم ہے جو بندہ بزدلی کرتا ہے۔ اور آگے جو میرے آقا کے تلوار پر لکھا تھا فرمایا والمرء بالجبن لا ينجو من القدر، فرمایا میری امت قیامت تک کان کھول کے سن لوے، کوئی بندہ بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بل سکتا کہ ختم نبوت کی خاطر جان نہ دیتی تو ایکسیڈنٹ ہو جانا، پھر اللہ جی جی تپ چڑھ جانا ہے، پھر
ڈنگی آ جانی پھر قیامت تک حافظ دین ہوری تو نہ آئے گا نا جناب. ڈنگی نہ مرن والے دا کنے نہ لینا ہے. بھاویں سارے 5000 ڈنگی نہ بندہ مر جائے دفنان والا کوئی نہیں ہونا. ہاں جی لیکن ہوے حضور دی عزت تے جان دیتی ہوئی کانسٹیبل بھی ہوے تو پھر 60 لاکھ بندہ آ جاندا ہوتے جنازے میں. اللہ اللہ. ہاں جی جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرے جانثار. توجہ. میرے آقا نے فرمایا کوئی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا. امیہ ابن خلف سی نا, امیہ جڑا حضرت بلال نو کٹدا سی, اینو حضرت سعد بن معاذ فتح مکہ تو پہلے گئے سن, طواف کر رہے سن تے ابو جہل آ گیا. انہیں کہا اے نہ ساڑے دشمنوں پناہ دیتی مدینے تے اے تھے آزادانہ طواف کر رہا سعد بن معاذ. آپ نے فرمایا اپنا کام کرا بوتھا سنبھال. ابو جہل کہنے لگا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا تو کون ہے؟ جب تو میں ہوئی نا تے امیہ کہنے لگا تھوڑا جا آواز نیچی کرو ساڑا سردار ہے. فرمایا چپ کرا کمینیا, میں حضور کو سنیا تن بھی حضور فرما دین قتل ہو جانا ہے تو. اس نے گھر جا کے اکھا چکھا پا کے صحابی گل کی, ایتھے اپنی مسیتی بہ کے امن دیاں گلاں کر. تے امیہ کہنے لگا مکے وچ یا باہر؟ انہیں کہا میں اے نہیں حضور کو سنیا تو مرنا کتھے بالا, حضور دے غلاماں دے ہتھوں تو قتل ضرور ہونا ہے. سبحان اللہ. میں جڑی گل کرن لگا تقدیر کیویں ہوندی, جدوں آیا نا بدر دا موقع ایدی زنانی بڑی سمجھدار سی, او کہنے لگی او تینوں پتہ نہیں سعد بن معاذ تینوں کی کرن, تو نہ جاویں بدر, تو نہ جاویں. ابو جہل آیا, انہیں کہا تو نہ گیا نا تو باقی ساری فوج بڑی بزدلی پھیل جانی, تو ساڑا سردار ہے, چلو الوداع تے کر آن آگے. اگیرے گیا تے ابو جہل کہنے لگا تھوڑا اور اگے چلو, تے دھکا لا کے نہ فرشتے انہوں پوری بدر وچ لے گئے. کیوں جی بدر وچ پہنچا کہ نہیں؟ اے تقدیر کو بندہ نہیں کہنا کردہ بدر وچ فرشتے دھکا لا کے انہوں لے گئے. تے ایسی بڑا ٹھلا تے نسی جاوے بدر والے دن, نسی جائے ایسی بڑا موٹا تے نسی جاوے. حضرت بلال دی نگاہ پہ گئی. ہاں اسلام امن کا اس وقت درس دیتا ہے جب امن کا موقع ہو, بدر میں امن کا درس نہیں دیتا. حضرت بلال دی نگاہ پہ گئی ٹھلا نسی جاندہ موٹا نسی جاوے اس دن. حضرت بلال نے ویکھ کے نہیں فرمایا چونکہ میں امن پسند ہوں, واہ لکھا میں حضرت بلال دی قبر تے حاضر ہویا نا ملک شام, واللہ میرے نال انج ہویا, میں ہاتھ رکھیا تے میں ایویں کرنٹ لگیا, میں پیچھے چلا گیا. تے میں آکھا بابا سنی 1400 سال تو بعد بھی آپ دی قبر جو عشق دی انج چنگاریاں نکل رہی. سبحان اللہ. میں پھر معافی منگی, میں کہا جی پاکستانوں آیا بادشاہ مہمان آ, کم از کم میں سلام تو پیش کر دو. پہلے ہتھوں میں میں کرنٹ لگیا, میں پیچھے ہو گیا. میں پھر سمجھ گیا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. حضرت بلال ویکھ کے حضور نعرہ کی لائے, اسی یہی کہندے او چور آیا, ختم نبوت دا ڈاکو آیا. کہندے نہیں نہیں ساڈا لیڈر ہے, تینوں اے لیڈر مبارک, سانو ایمان دا تقاضا مبارک, تاجدار ختم نبوت. اسی کہندے او ممتاز قادری دا قاتل آیا, او مسجداں دے سپیکر لان آیا, او زینب دے پیو دے سپیکر بند کرن والا. اللہ کیوں نہیں 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 اینج نہیں رہا, یہی تو گل ہے. یہ سب تانوں دوسری طرف لانا چاہتے ہیں, تہاڈا جڑا نعرے نہ لبیک تے تاجدار ہے, یہ ایٹم بم نال بھی زیادہ کم ہے. اللہ لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. توجہ جی توجہ, میں او موٹا سی نا جی, او نسی جاوے بدر والے دن. توجہ اے تے ڈاکٹر شفیق امینی صاحب ایف سی والے کو پوچھ سکتے نہ انہاں کی ویکھیا. شیطان جڑا پورا سی نا انہاں نو بدر وچ لے گیا, کافراں نو کہن لگا میں تواڈے نال ہاں. تے فلما ترات الفئتان نکسا علی عقبہ, جدوں ویکھے نا جبریل بھی آ گئے گھوڑا پکڑ کے, میکائیل بھی آ گئے, اسرافیل, پھر نکسا علی عقبہ, پھر پچھلے پیراں تے نسیا. انہیں کہا اے تو تے سانو دھک کے لے آیا, کدھر جا رہا؟ کہنے لگا انی ارا ما لا ترون, پترو جڑا میں گڑ بندا دیکھ رہا تانوں پتہ ہی کوئی.
اے ایف سی والے دس سکتے ہیں فیض آباد گڑ بنتا کی ویکھیا یا پولیس والے دس سکتے ہیں انہیں کہا انی ارا مولا ترون انی اخاف اللہ توبہ توبہ کہہ لگا تو جبریل بھی گھوڑا پکڑ کے آ گیا پترو ہن کی بننا ہے شیطان نسیا اتھو اتنا ہی ہوندا شیطان بندے نو حضور دے نال غداریاں کرا کے پھر نس جاندا ہوندا اللہ اے میری گل یاد رکھنا اے بدر چ ہویا نے پھر او تے کہ انی اخاف اللہ مینوں تے رب کولوں ڈر لگدا اج حضور دی آج ہاں اے کدی بھی جدوں شیطان انہاں نال نہیں کھڑا ہویا تے شیطان دے چیلے تواڈے نال کیویں کھڑے ہونے شیطان حضور دے دشمناں نال شیطان کھڑا ہو سکیا نہیں ہویا تے جدوں فیض آباد اسی بیٹھے رہے تے ساڈے مقابلے وچ بھی کوئی نہیں کھڑا ہو سکیا بہت بڑی گل دو ایف سی والے ہیں ساڈے چھپ دے اٹک دے چھپ دے او کہندے نے مولوی خادم نو مل کے اسی دسنا ہے کہ بھائی اسی کی ویکھیا میں جی پنڈ گیا کوئی نہیں لمبے وقت واسطے انہاں کہا اسی او دے پنڈ آ کے انہوں دسنا ہے اسی فیض آباد کی ویکھیا صرف انہوں دسنا ہے اور میں پھر تانوں دساں گا انہاں کی ویکھیا ہائے ہائے تے ایندا بھی کوئی غلطی نہ کرے حضور دی ختم نبوت تے اسی دو نمبریاں کرن نہیں سی گئے جی 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 صدا ایندا بھی یہ غلطی کوئی نہ کرے جڑا حضور دی پولیس والے او سن لیا جدوں حضور دی عزت دی گل آوے اپنی وردیاں لا کے واپس اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت توجہ ایک کوئی مسئلہ نہیں انہاں دی ماں نے بھی گود وچ لبیک دے نعرے لائے تے میری ماں نے بھی یہی لائے میں مولوی بن گیا نا وردی پا لئی گل تے سچی بات ساڈیاں ماواں سانو لبیک دے نعرے تے گود وچ پرورش پائی واہ واہ ساڈیاں ماواں جدوں لبیک دی سانو گھٹی دتی تے پھر مولوی خادم فیض آباد حضور نال غداری کیویں کر سکدا سی اللہ سانو تے انہاں کتنی حضور پیشکشاں ڈاکٹر شفیق امینی صاحب اس مذاکراتی کمیٹی دے چیئرمین پوچھو انہاں کول کتنی کوششاں ہوئیاں انہاں نو کہندے سن مولویوں کوئی راہ وچوں کڈو جی کوئی وچلا راہ کڈو او کی تسی ساڈے مگر پے گئے او کوئی وچلا راہ کڈو اے واپس آ کے نا تھوڑے تھوڑے بھی ڈھلے ہو جاندے سن انہاں دی چاواں پی کے اللہ تو بیٹھ جاؤ اللہ اللہ اے ویسے میں خوش طبی کر رہا جی جی تے میں انہاں تے پابندی لا دیتی میں کہ تسی ہن انہاں دا پانی بھی نہیں پینا ہائے 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 میں کہ تو انہاں دی چاہ دے اندر ایڈی تقصیر ہے اسی تانوں تے بم بڑا کے بھیج دیا مڑ کے تسی خالی آ جاندے اللہ ہاں اتنی پلیتی اتنی تسی تے حکمراناں دی قرب جڑا ہے کتنا خطرناک ہے انہاں نو اسی میں کیا انہاں نے پھر مینوں آ کے آخری دن کیا انہاں کہا جی 12 بجے آپریشن ہونا ہے میں انہاں نو کیا انہاں نو جا کے کہو 9 بجے کرو اللہ اللہ 12 تو بہت دیر ہے اس تو پہلے اسی حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہونا چاہندے ہیں ہاں جی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نیچے نہیں آتے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 توجہ اوے کوئی بھی شعر کوئی نہیں حضور کی بات کرو لبیک کی بات کرو ایتے کوئی شعر ہاں کیوں جی لبیک دیکھو نعرہ کافی کیڑے شعر آنے اسلام ہاں کوئی توجہ بیٹھ بات سنو توجہ حضور دی گل ایک چل رہی بس وہ نعرہ حضور دا لائی آؤ توجہ جی بات حضرت بلال جدو ویکھے نا وہ ٹھلا نسی جاوے بڑا اوکھا نسی جانا سی کھا کھا کے جی آہا حضرت بلال نے جڑا نعرہ لایا صحابہ نو مخاطب کر کے امیہ ہلاک بلال فرمایا جی آج امیہ بچہ تے بلال نہیں بچہ لمحہ پاؤ انہوں فرمایا جی آج امیہ بچہ تے بلال نہیں بچہ انہوں لمحہ پاؤ آہا کیا جی یہ اسلام ہے ہاں جی ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن
ظالم اگر آئے نظر کارے کیا ہوں جی ہاں جی ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، ظالم اگر آئے نظر کارے ذوالجلال بن، خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے، قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال۔ اللہ 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 واہ واہ ہاں ستم زدوں کی ڈھال بن، ستم زدوں لبیک یا رسول اللہ ستم زدوں کی ڈھال ہے۔ جی ہاں جی میں تو انہیں سچی گل کر رہا ہوں۔ اور بھاٹی چوک ایک بیوہ عورت سی تے روزانہ بچے نو آ کے تنگ کرن، انہوں نے بھی تنگ کرن۔ ایک میں پیغام بھجوایا کسی دی چوں نہیں ہوئی دوبارہ دے گھر کوئی چھاپا مارا۔ اللہ میں آکھا تسی ہن وقت تو جان والا ہے، ظلم دے پنجے اسی توڑ دینے۔ انشاءاللہ ہاں ہن بیوہ جڑیاں تے یتیماں دے ہن قرلانے دے ویڑے جان لگے، ہن ظالماں نو نتھ پاؤن دا ویڑا آیا۔ دیکھو دیکھو کون آیا، اے میں اپنی طرفوں نہیں، اے افضل الخلق بعد الرسل دا خطبہ بھی یہی ہے، اسلام کا مزاج بھی یہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر دا پہلا خطبہ یہ ہے، یا ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الی حقہ انشاء اللہ تعالی والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ لا يدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلہم اللہ بالذل ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمہم اللہ بالبلاء اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم۔ سبحان اللہ آپ نے فرمایا والضعیف فیکم قوی عندی، فرمایا صدیق حضور کے خلیفہ بنے ہیں تو سن لے جو آدمی کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقت والا ہے۔ اللہ تو انہاں دے نزدیک جڑا کمزور ہے تو ساری زندگی کمزور ہے، جڑا گنڈا ہے ساری زندگی گنڈا ہے۔ صدیق اکبر فرمایا جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے میرے نزدیک وہ قوی ہے، طاقتور ہے، یہاں تک کہ اس کا حق میں اس کے دروازے تک پہنچا دوں۔ کیا ہوں جی والقوی فیکم ضعیف عندی، فرمایا اصل تے آپ اشارہ کیتا نا سپر پاوراں دی طرف، ہاں تے اپنے معاشرے وچ بھی جڑے ایسن، فرمایا دو سپر پاوراں صدیق دا خطبہ سن لون، تسی سمجھتے ہو اسی طاقتور ہاں، فرمایا اب صدیق خلیفہ بن گیا میں تم سے یہ سلطنتیں چھین کر واپس لے آؤں گا۔ یہ اصل آپ کا خطبہ تھا، یہ ایٹم بم سے بھی زیادہ بڑی دھمکی تھی دو سپر پاوروں کو۔ اور ابھی تو مدینہ پاک پہلے لشکر سے بھی خالی ہو رہا تھا، اسامہ بن زید کو بھیجا جا رہا تھا، مدینہ تو خالی ہو رہا تھا، سب کچھ ہوندیاں، میں کہا اقبال ایٹم بم ہوندیاں برمندیاں بچیاں کیوں لٹیاں گئیاں؟ ایک کوئی جواب ہے بندا ہے؟ اور کدوں تک تسی بیٹھے رہو گے؟ امریکہ آ کے بچانا ہے برمندیاں بچیاں، شام دے وچ خالد بن ولید دے مزار امریکہ آ کے بچانا ہے، سیدہ دا زینب دا مزار امریکہ بچانا ہے، ویسے کرنی دا مزار امریکہ بچانا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اے مزار اوون جڑے گر چکے ہیں، گر چکے ہیں، تے قیامت والے دن خالد بن ولید جے بلا لے آئے ایٹم بم والے نو کہ دسو چھپا کے رکھے اسی تا اسلام دی خاطر جسم چھلنی کرا دیتے، تسی خالد دا مزار بھی نہ بچا سکے۔ اللہ اللہ ہاں اے تے تسی لبیک نال کھڑے ہو، قسم بخدا پوری دنیا انج نہ ہوئی تے تسی مینوں دسنا، اللہ اسی کچھ نہیں کرنا، اسلام اپنی پاور وکھانی، لیکن پہلی شرط ہے اسلام دی من کے کوئی بدر جائے صحیح۔ تے 1400 سال تو بعد بھی فیض آباد تسی ویکھے نہیں۔ اب امریکی پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہنے وہ مدرسہ وکھاؤ جتھے مولوی خادم پڑھیا، انہیں 1400 سال تو بعد پھر اسلام دی تاریخ زندہ کر دی۔ ایک انچ بال برابر پیچھے نہیں ہٹیا، اور دسو یار ہر چیز برس رہی سی تے او دا غم ہی او دے چہرے تے کوئی نہیں سی، ہزارہ بندے او دے نال کھڑے سن، جبڑے ٹوٹے ہوئے، دند ٹوٹے ہوئے تے خون بہ رہے سی تے او علاج نہیں سن کراندے۔ او کیڑی پاور ہے انہیں تے 1400 سال تو بعد وہ اسلام دی پاور پھر شو کرا دیتی۔ اور دسو کیڑا مدرسہ ہے جدے وچ ویل چیئر تے بھی بندہ بیٹھا ہوئے تے اتنا دلیر ہوئے کہ آنسو گیس ویکھ کے بھی کہے تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دیکھو دیکھو کون آیا؟
اینج نہیں بچوں ہاتھ چک کے آنا ہے، اینج دین آیا. دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. توجہ، اے پتہ ہے میرے آواز اتنی کڑک کیوں ہے؟ اصل پتہ کی وجہ ہے کہ میں 12,000 شیل وچ بھی یہ نعرے لاندا رہا. اللہ سچی بات. اے پھر اقبال دی گل شعر میں نو سمجھ آیا کہ شکوئے عید کا منکر نہیں ہوں میں، لیکن قبول ہیں فقط مرد حر کی تکبیر. اقبال کہتا میں اللہ اکبر دیا تکبیرہ دا قائل ضرور ہاں، لیکن تکبیرہ ادو ہی قبول ہوندیاں کہ ادھر شیل لا رہے ہوں بندہ پھر کہے نعرے تکبیر. ہاں جی میں تو انہیں سچی گل کر رہا. اس واسطے کئی کہتے ہیں جو توں لانا سی تو نہیں لا سکتے، میں کہ پہلے 12,000 شیل کھانا شرط ہے پھر لگتا نعرہ. میں تو فیض آباد تو حاضری لوا کے نس آئے پھر تاجدار ختم نبوت دا نعرہ تو اتھو آنا تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. دیکھو دیکھو کون آیا، عربی کا دین آیا، محمد عربی کا دین آیا. نالے منہ بھریا گیا، نالے جناب حضور دا نام مبارک آ گیا، نالے دین مبارک آ گیا. جس دین واسطے حضور نو لوگاں پتھر